میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں میڈیا پر یہ بات کی جاتی ہے، ہمارے بہت سارے مفکر، بہت سارے دانشور یہ بات کرتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ بات دیکھنے میں تو بڑی خوشنما ہے، بڑی اچھی لگتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ انسانیت بڑا مذہب نہیں ہے، اسلام بڑا مذہب ہے۔ اگر کوئی انسانیت کو اپنا لیتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ انسانیت تو ہمیں سکھائی قرآن نے ہے، انسانیت تو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے۔ انسانیت کا کیا مطلب ہے؟ انسانیت کا یہی مطلب ہے کہ والدین کی قدر کرو، یہ قدر کرنا تو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ انسانیت کا یہ مطلب ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، یہ تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، قرآن کریم کی تعلیمات نے ہمیں بتایا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید سے بار بار سمجھایا کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو میراث میں بھی حقدار قرار دے دیا جائے گا۔ پڑوسی کا حق تو ہمیں اسلام نے بتایا۔ مہمان آ جائے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام کرنا تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا۔ بڑوں کا ادب کرنا ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑے بھائی کی مثال والد کے جیسی ہے، بڑا بھائی والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کرنا سکھایا۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، بڑوں کا احترام نہیں کیا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا ہمیں قرآن نے سکھایا۔ بوڑھوں کا، سفید بال والے کا ادب کرنا ہمیں حدیث میں بتایا۔ آپ نے فرمایا ان من اجلال الرب اکرام ذی الشیب المسلم، کہ اللہ کی تعظیم کے اندر یہ بات داخل ہے کہ کسی سفید بالوں والے کسی بزرگ آدمی کا احترام کرنا در حقیقت اللہ کا احترام کرنا ہے۔ یہ انسانیت تو ہمیں قرآن نے سکھائی، یہ انسانیت تو ہمیں حدیث نے سکھائی۔ اسلام کے آنے سے پہلے تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچی کو زندہ حالت میں درگور کر دیا جاتا تھا، ایک ایک شخص 10 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ اسلام نے ہمیں آ کر بتایا کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، اچھی جگہ ان کی شادی کی، تو قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ ہمیں اسلام نے بتایا کہ بچیوں کی اچھی تربیت کرنا انسان کو جہنم میں جانے سے بچانے والا عمل ہے۔ بچیوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق تو ہمیں قرآن اور حدیث نے بتائے۔ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے حقوق، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو رکھا تھا، نہ اس کو پانی پلاتا تھا، نہ کچھ کھلاتا تھا، نہ اس بلی کو چھوڑتا تھا کہ کچھ کھائے کچھ پیے، اور اسی حالت میں وہ بلی مر گئی۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اور ایک فاحشہ، زانیہ، بدکار عورت تھی، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ انسانیت تو بڑی بات ہے۔ ہمیں تو جانوروں کا احترام سکھایا ہے، ہمیں تو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی جانور کو تکلیف دی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانور کو انسان ممبر بنا کر اس پر باتیں کرتا رہے، کہ جانور پر بیٹھا ہوا ہے اور اس پر باتیں کر رہا ہے، جانور کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ جانور آ کر اپنی شکایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کرتے تھے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے جانوروں کو چارہ بھی صحیح کھلایا کرو، کام بھی ان سے اعتدال سے لیا کرو، ان کو راحت کے لیے، آرام کے لیے وقت دیا کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں، اور یہ تو اسلام کا ایک پہلو ہے، یہ تو اسلام کا ایک گوشہ ہے۔ اسلام کا مذہب اسلام تو بہت وسیع ہے۔
اسلام کے مذہب کے اندر تو معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہے، کاروبار بھی ہے، معاشیات بھی ہے، عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، یہ ساری چیزیں مذہب اسلام کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو بعض لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، وہ در حقیقت یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ انسانیت ہمیں قرآن اور حدیث نے سکھائی، ان کا مقصد در حقیقت اسلام کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس جو انسانیت کی خدمت کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، بس وہی شخص کامیاب ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل قابل تعریف ہے، اس کا یہ عمل قابل ستائش ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی کا علاج کر رہا ہے، کسی کے لیے سہارا بن رہا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی خدمت کسی انسان کو فراہم کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کا یہ عمل اس کو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آخرت کی کامیابی اس پر موقوف نہیں ہے کہ اگر ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، تو اس سارے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں یہ بدلہ، اس کا کوئی بدلہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ در حقیقت اس بات پر اعتراض کرنا مقصد ہے کہ آخرت کی کامیابی اس میں نہیں رکھی کہ نماز پڑھو، کلمہ پڑھو، مسلمان بن جاؤ۔ بس جو انسانیت کی خدمت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں، سب سے بڑا خسارہ پانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں، جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ اعتقاد ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، عاملۃ ناصبہ، کہ بہت سارے لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جو بہت کچھ عمل کر کے آئے ہوں گے لیکن قیامت میں پھر بھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے بغیر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے بغیر، اللہ کو معبود، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی مانے بغیر اگر کوئی اچھے کام دنیا میں کرتا ہے تو اس کا یہ اچھے کام کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن بغیر مسلمان ہوئے اس کے یہ اعمال اس کو آخرت میں نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہے، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اس کا ہر عمل نیکی ہے، اس کا ہر عمل اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اسلام کے بغیر